بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى. ہمارا دین کیا دین ہے اور ہم کیا ہے؟ اللہ کرے کہ جس دین کے ہم نام لیوا ہیں اس کا رنگ ہم پر آ جائے. ہمارا دین تعاون کا دین، ہمارا دین خیر خواہی کا دین، ہمارا دین پیار، محبت، مودت، اخلاص اور ایثار کا دین، ہمارا دین زندوں ہی کا نہیں مردوں کا بھی دین. مردوں کے حقوق کا ایسا خیال انسان پڑھے تو حیران ہو جائے. کیا ہے یہ دین؟ آج کے سبق کے لیے میں اپنے لیے اور آپ سب کے لیے اللہ کی توفیق سے ایک حدیث شریف لایا. میں آپ اسے توجہ سے سنیں اور غور فرمائیں کہ میں کہنے والا اور آپ کدھر ہیں اور ہمارا دین کدھر ہے. امام حاکم رحمہ اللہ نے سیدنا ابو رافع رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی میت کو غسل دیا، زندہ کو نہیں مردہ کو، جس شخص نے کسی میت کو غسل دیا اور اس کے بعد اللہ خیر کرے، کیا بات فرما دی، ہم پر اس کی چوٹ کتنی سخت، فقسم علیہ، غسل دیتے ہوئے اس کے جس عیب پر نظر پڑی اس کو چھپا گیا. جب آدمی برہنہ ہوتا ہے اندر کیا کچھ ہے یہ تو اللہ ہی جانتے ہیں، پتہ ہے اندر کیا ہے، کون سا عضو اس میں کیا نقص ہے، اور آدمی زندگی بھر اس کو چھپائے پھر رہا. اب غسل دینے والا اس سے کوئی چیز چھپی رہے گی تو کیا کرتا ہے، وہ میت اس کے عیب کو چھپاتا ہے، اور ہم نالائق زندوں کے عیبوں کو ڈھونڈ کر پھیلانے والے. ہمارا تعلق ہے کوئی اس دین سے؟ دعوے کرتے ہوئے حیا آئے نہ آئے، لیکن دین یہ ہے. میں آپ پورا غور کریں. میجر صاحب جی، میت کو غسل دیا، عیب دیکھا، چھپا گیا. اب میت کا عیب اگر ظاہر کر دے تو اس کی منگنی ٹوٹ جائے گی، جاب سے ڈسکوالیفائی ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن چھپا گیا کہ مسلمان ہے، اور عرش والے رب ان کی توحید کا نام لیوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنے والا اس کی شان ہے. مردہ ہوا تو پھر کیا ہوا، لیکن اس کے عیب کو ظاہر نہیں کرتا. کیا ملے گا اس کو؟ وہ ملے گا میں پڑھنے سے پہلے اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. اور مجھے یقین ہے آپ جب سنیں گے تو خود حیران ہو جائیں گے. غفر لہ 40 مرہ، اس کو 40 مرتبہ معاف کیا جائے. اللہ کی ایک دفعہ کی مغفرت بہت کافی. اور کام کیا کیا؟ مردہ کے کسی عیب کو دیکھا، چھپا گیا، بس مردہ کے. تو اللہ کو کتنا پیار ہے اس بندے سے، تو جو زندہ کے عیب
جان کر چھپائے گا اس کو کچھ نہ ملے گا، اور جو بدبخت چھپائے گا نہیں، پہلے ڈھونڈے گا پھر نشر کرے گا، اس کا کھانا خراب ہوگا یا بچے گا؟ ہماری عقلیں کدھر ہیں؟ بڑا سیانہ ہے، ویل ایجوکیٹڈ، خاک ویل ایجوکیٹڈ، بزنس مین، خاک ہے بزنس مین۔ جس نے اپنے آپ کو برباد کیا وہ بزنس مین، گدھا ہے وہ۔ اب پڑھا لکھا بنے یا بزنس مین بنے، کچھ بھی نہیں ہو۔ دوسری بات، ومن کفن میتا کساہ اللہ تعالی من سندس واستبرق فی الجنہ، اللہ اسے جنت میں کیا پہنائیں گے؟ باریک ریشم اور موٹا ریشم، دونوں قسم کے ریشم پہنا۔ تو جو میت کو کفن دے اس کے لیے جنت کے موٹے اور باریک ریشم کی پوشاک، تو جو کسی مسلمان کو گرمی سردی میں لباس دے اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ ضرورت زندہ کی زیادہ ہے یا مردہ کی؟ جناب صدیق نے کہا مجھے کفن پرانے کپڑے پہناؤ۔ زندہ لباس کے زیادہ محتاج، نئے لباس کے زیادہ محتاج زندہ ہے، میں مر جاؤں، اب کفن نیا ہو پرانا مجھے کیا فرق ہے؟ تو کپڑے کی حاجت، لباس کی حاجت زندہ کی زیادہ ہے یا مردہ کی؟ مردہ کی زیادہ ہے۔ تو جب جس کو حاجت کم ہے اس کو پہنانے سے جنت میں باریک اور موٹے ریشم کا لباس، تو زندہ کو پہنانے والے کو کیا کچھ نہ ملے۔ اور تیسری بات، ایک سے ایک بات عجیب، اور جس نے کسی مسلمان کے لیے قبر کھودی اور اس کو چھپا دیا، اور میرے خیال میں اب کھودنا یہ تو ہم نکموں کی شاید طاقت نہ ہو، لیکن کھدوائی کا بندوبست کر دے، اس کے پیسے دے دے، اتفاق کروائے، انشاءاللہ یہ ساری صورتیں اس میں شامل ہوں۔ تو فرمایا جس نے کسی مسلمان کے لیے قبر کھودی اس میں اس کو چھپایا، کیا ہوگا؟ اس کو اتنا ثواب ہوگا گویا کہ اس نے اس کو ایک رہائش عطا فرمائی، گویا کہ اس نے اس کو ایک رہائش دے دی، اور کتنی دیر کے لیے دی؟ قیامت تک کے لیے دی۔ گویا کہ کسی مسلمان کو ایک رہائش قیامت تک دینے کا جو ثواب ہے وہ اللہ تعالیٰ اس قبر کھودنے والے اور مسلمان بھائی کو اس میں دفنانے والے کو عطا فرمائے۔ دیکھیے تینوں کام، ان میں سے کسی کا اجر و ثواب ہماری توقع کے مطابق ہے؟ میں تو پڑھنے سے پہلے تصور بھی نہیں کرتا۔ اور جب مردوں کے یہ کام کرنے کا ثواب اتنا زیادہ ہے تو زندوں کے یہ کریں گے تو ثواب زیادہ ہوگا یا کم ہوگا؟ آئیے تینوں کام پھر سن لیتے ہیں، اور میری التماس ہے جو سنیں اس کو آگے بیان کریں، اور ہمارے بیان کے سب سے زیادہ حقدار ہمارے گھر والے ہیں۔ تین کام۔ نمبر ایک، مسلمان میت کو غسل دے، مرد مردوں کو، عورتیں عورتوں کو، اور اللہ ہدایت دے۔ یہ سنت ہم سے قریباً چھوٹ چکی ہے۔ مولوی صاحب غسل دے۔ سعودی عرب میں جو بہت ہی اچھی باتیں دیکھی ان میں سے ایک یہ ہے، بڑے بڑے امیر لوگ اور تعلیم یافتہ لوگ میت کے غسل اور کفن کا بندوبست کرنے والوں کا مسجد میں جو شعبہ ہے اس میں اپنا نام لکھا دیتے ہیں، مرد بھی عورتیں بھی۔ جب کوئی میت آئے ہمیں اطلاع دو۔
ہمارے ہاں یہ بات اللہ جانے کہاں ہے یا کہاں نہیں، بہت کم ہے، یہ ہے ہی نہیں۔ اللہ عام کرے، یہ بات معمولی نہیں، بہت بڑی ہے۔ تو پہلا کام، میت کو غسل دے، اگر میت میں کوئی عیب دیکھے اس کو چھپا جائے، اللہ اسے 40 مرتبہ معاف کرے۔ نمبر 2، میت کو کفن پہنائے، اللہ اسے جنت میں باریک اور موٹے ریشم کا لباس دیں گے۔ نمبر 3، میت کے لیے قبر کھودے، اس میں اس کو دفنائے، اس کے لیے اتنا اجر و ثواب ہے گویا کہ اس نے اس کو قیامت تک کے لیے ایک رہائش گاہ دی تو قیامت تک اس کا ثواب جاری رہے گا۔ یہ ہے میت کو قبر کھود کر اس کو اس میں دفنانے کا ثواب۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے آپ کو ہدایت دے، مردوں کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کریں اور زندوں کے ساتھ معاملہ اس سے بھی اچھا کریں، اور اس بارے میں ہماری جو کوتاہی اور بہت ہی ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور فرما دے۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔